جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں محلے کے اندر ایک عورت ہے، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی ذاکرہ، ہر وقت اللہ اللہ کرتی، تلاوت کلام بہت پہنچی ہوئی اللہ والی، لیکن ایک خرابی ہے، زبان کی بڑی گندی ہے، پورا محلہ ایسی ایسی گالیاں دیتی ہے، ایسے ایسے مغلظات بکتی ہے، پورا محلہ پریشان، بس وہ کوئی گزر گیا سامنے سے ایسی سنائے گی، بس وہ اس کی کلیجہ کٹ جاتا ہے، مرد یا عورت کو اس کے ساتھ بھی کچھ سک نہیں سکتا، سب اور پڑوس کا محلہ پریشان ہے اس سے، لیکن ہے بڑی نیک، بڑی اللہ والی۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، دخلت الجنہ اور دخلت النار، جہنم میں داخل ہوگی۔ کہتے ہیں دوسری ایک عورت ہے، وہ نماز تو بس ایسی ٹوٹی پھوٹی پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، اور جو توفیق تھوڑا بہت کرتی ہے، لیکن اخلاق اس کے اتنے اچھے ہیں، پورا محلہ اس سے خوش ہے، ساری عورتیں اس کی تعریف کرتی ہے کہ اتنی اخلاق والی ہے، اتنی محبت سے ملتی ہے، جب جائیں گھر میں جائے تو تواضع کرتی، بڑی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئی۔ تو کچھ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ؟ تو وجہ وہی صاف ہے، عبادت تو کی ہے آپ نے، لیکن دوسروں کو ایذا دے رہے ہیں، دوسروں کے کلیجے کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ عبادت تو آپ کے نفع کے لیے آپ کے ذمہ لگائی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ملائکہ تھوڑے ہی عبادت کے لیے کہ آپ کی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کر رہا ہے۔ ہاں آپ بھی نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، آپ کا نفع ہے، آپ عبادت کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں جتا رہے ہیں، ہاں تم اللہ کی مخلوق کو ایذا دے رہے ہیں، جس مخلوق کو اللہ نے محبت کے ساتھ پیدا کیا، اتنی چاہت کے ساتھ پیدا کیا، بلکہ خلافت عرضی اس کو عطا کی ہے، اور ملائکہ کے اوپر بھی اس کو فائق کر دیا ہے، تم اس کو اذیت دیتے ہو، لہذا اس اذیت پہنچانے کی وجہ سے وہ جہنم میں۔ اور دوسری لوگوں کو جسے دل خوش کر دیا ہے، عبادت جیسی ٹوٹی پھوٹی کر دی ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو جنت میں داخل ہو گئی۔